ناظرین گرامی قدر، حفاظت نظر پر سب سے پہلا انعام جو اللہ ہم کو عنایت کرتا ہے وہ ہے حلاوت ایمانی۔ یہ حلاوت ایمانی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ حلاوت ایمانی کیا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اگر کسی خاتون پر نگاہ پڑ جائے یا ڈال دے اور فوراً ڈالنے کے بعد اس کو یاد آ جائے یا غلطی سے نگاہ ڈل گئی اور اس نے دیکھ لیا تو فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اور جب وہ جھکائے گا تو اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے گا کہ اس عبادت کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نامحرم پر نگاہ ڈالی جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت سے جو ملنے والی حلاوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بے لذت ہو جاتی ہے انسان کی وہ عبادتیں۔ ناظرین گرامی قدر، حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل کی مخالفت کرتے ہوئے نامحرم سے اپنی آنکھوں کو پھیر لے تو میں اللہ اس کو ایسا ایمان اور ایسا یقین دوں گا کہ اس کا دل اس ایمان اور یقین کو محسوس کرے۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں پر مجھے ایک مولانا روم صاحب کی بات یاد آ گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی صورت اور شکل سے محبت کرنا، وہ عشق کرنا، وہ عشق نہیں، دراصل فسق ہے۔ یہ سارا مولانا روم فرما رہے ہیں، یہ سارا گندم کھانے کا نتیجہ ہے کہ انسان کو یہ مستیاں سوجھ رہی ہیں۔ بھئی اللہ کھانے کو دے رہا ہے اور یہ سوچے چلے جا رہے ہیں، خاکیوں سے عشق کیے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ صرف اور صرف 3 دن ان کو کھانے کے لیے نہ دے تو یہ سارا عشق وشق ان کی ناک کے ذریعے سے نکل جائے۔ ناظرین گرامی قدر، شیخ سعدی صاحب نے بھی ایک اپنے اشعار میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دمشق شہر میں عشق بازی عام ہو چکی تھی، ہر بندہ کسی نہ کسی سے عشق کرتا پھر رہا تھا، تو اللہ نے وہاں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب وہ عذاب نازل ہوا، قحط سالی کا عذاب آیا، تو اب سب لوگ روٹی کے غم میں عشق وشق بھول گئے۔ تو بتائیے ناظرین گرامی قدر، عشق دراصل عشق نہیں، فسق ہے، مولانا روم فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حلاوت ایمان پر میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیے حلاوت ایمان کی نشانی کیا ہے؟ بھائی جو فقیر اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے تو وہ مخلوق کی بیخ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ بیخ دینے والے کو دیکھتا ہے، یعنی لیلا کو نہیں دیکھتا، لیلا کو نمک دینے والے کو دیکھتا ہے۔ بھائی فقیر مال کو نہیں دیکھتا، مالدار کو جس نے مال دیا ہے اس مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ غرض وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے لیے نامحرموں کی طرف، چاند سورج جیسی شکلوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ناظرین گرامی قدر، یاد رکھیے گا کہ رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا خود بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور پھر بے حیائی کرتا رہے تو یہ بے شرمی۔ ناظرین گرامی قدر، جو شخص نفس سے مغلوب ہو کر بار بار گناہ کرتا ہے وہ شریف آدمی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نفس خود گنڈا ہے، اور گنڈا نہ ہوتا تو اتنی فضیلتیں رکھنے کے باوجود وہ بار بار گناہ کیوں کرواتا؟ دیکھیے اگر آپ اپنی نظر پہ قابو نہیں کر سکتے تو نہ آپ خدا تک جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ محمد و آل محمد کی مودت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جو اپنی نظر نہیں دے سکا، بھئی اللہ کی راہ میں اور علی کی راہ میں تو لوگوں نے جانے تک دے دی، آپ اپنی نظر نہیں دے سکتے۔ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا الہی وعدہ کیا گیا ہے۔
دیکھیں بہت ساری عبادات ہیں جن میں یہ وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے، مگر یہ نظر بچانے پر اللہ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں دل جو ہے وہ ہے بادشاہ، اور جب آپ اپنے دل کو نامحرم سے بچائیں گے تو وہ بیچارہ ٹوٹ جائے گا، وہ بیچارہ مزدور بن جائے گا، وہ آپ کا محکوم ہو جائے گا۔ تو جب بادشاہ مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری بھی بڑی ہونی چاہیے۔ نظر بچانے کے لیے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ارے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو بھائی دل بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ پریشان ہے تو اس کے لیے انعام بھی اللہ نے عظیم عطا فرمایا ہے۔ روایت میں بھی لفظ حلاوت استعمال کیا گیا، چونکہ نظر جب آپ بچاتے ہیں تو آپ کا نفس اس وقت بہت کڑواہٹ محسوس کرتا ہے، تو خدا کریم نے چاہا کہ جب تمہارا نفس کڑواہٹ محسوس کرے تو اس کو اس وقت حلاوت نصیب ہو، کیونکہ کڑوی چیز کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانے کا مزہ آتا ہے، یا میٹھی چیز کھانے کا من کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض کرم ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے یہ رکھا کہ اگر تمہارا نفس کڑواہٹ کو محسوس کرے گا، کڑواہٹ کو کھا جائے گا، تو ہم اس کے لیے مٹھاس کو رکھیں گے۔ یہ ہے سرکار محمد کے اس فیض نبوت کا اثر جو ہمیں ہر وقت لینا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں لیتے ناظرین گرامی قدر، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص عالم دین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ نظر بد مجھ سے چھوٹ نہیں رہی، اس کی عادت بہت زیادہ پختہ ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں، مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی۔ تو عالم دین نے کہا کہ بتائیے، جب آپ نظر بد کرتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نظر بد نہیں کرتا تو چند منٹ کے لیے تکلیف ہوتی ہے دل کو، لیکن جب کر لیتا ہوں تو کافی مہینے تک یہ تکلیف میرے ساتھ رہتی ہے، اور پھر یہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے کہ پھر دیکھوں۔ تو عالم دین نے کہا کہ اب آپ فیصلہ خود کیجئے کہ چند منٹ کی تکلیف برداشت کرنا چاہیں گے یا عمر بھر کی تکلیف کو برداشت کرنا چاہیں گے۔ تو ناظرین میں بھی آپ سے یہی سوال کروں گا کہ اگر ایک منٹ آپ نظر پہ کنٹرول کر لیں اور پھر بعد میں آپ کو چین آ جائے، یہ بہتر ہے، یا پھر ایک منٹ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے مہینے بھر آپ پریشان رہیں، یہ بہتر ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے ضرور۔ ناظرین گرامی قدر، حفاظت نظر پر جو دوسرا انعام آپ کو اللہ کی طرف سے ملے وہ ہے قرب خدا بندی کی دولت آپ کو نصیب ہوگی۔ حدیث قدسی میں خدا کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ جب آپ اپنی نظر پر کنٹرول کریں گے، جب آپ اپنی نظر کو محفوظ رکھیں تو آپ کا دل ٹوٹے گا، اور جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا رہے گا۔ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ حدیث قدسی میں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی قدر، اس پر میں ایک شعر سنا دوں، نہ میقدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ ناظرین گرامی قدر، تیسرا فائدہ جو حفاظت نظر پر ہم سب کو ملنے والا ہے وہ ہے شہادت معنوی کا درجہ۔ دیکھیں جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے، جب آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں گے تو آپ جہاد بالنفس کر رہے ہوں گے، اور جہاد بالنفس کرنا جہاد اکبر ہے۔ رسول خدا نے جہاد اصغر کہا ہے اس جنگ کو جس میں تلوار لے کر آپ چلے جاتے ہیں، مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن جہاد اکبر کہا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کو جو ہم اپنے آپ کے ساتھ ناظرین گرامی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد بن نفس ہے، اور اس جہاد بن نفس سے جو آپ کو ملے گا وہ ہے شہادت معنوی کا درجہ، یعنی آپ کو بھی اللہ شہداء میں شامل کرے گا۔ اگر کربلا میں آپ نہیں مر پائے، شہید نہیں ہو پائے تو کیا ہوا؟ ناظرین گرامی قدر، اپنے آپ سے لڑو، کربلا کی شہداء میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو میں یہاں پر ایک شعر آپ حضرات کے لیے پھر سنا دیتا ہوں۔ تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر۔ ناظرین گرامی قدر، چوتھا فائدہ جو ہونے والا ہے نظر کی حفاظت پر وہ ہے روحانی ترقی۔
جلدی ملی۔ صاحب حزن خدا کے راستے کو جلدی طے کر لیتا ہے، بنسبت اس کے جو غیر صاحب حزن ہو وہ راستہ خدا کا جلدی طے نہیں کر سکتا۔ صاحب حزن جلدی کر لیتا ہے۔ جب آپ اپنی نگاہوں کو بچائیں گے، نامحرم کو نہیں دیکھیں، جب آپ اپنی نگاہ کو بچائیں گے تو آپ کا دل تکلیف اٹھائے گا، اور جب تکلیف اٹھائے گا یہی تکلیف آپ کو نفس کی ترقی کا سبب بنے گی۔ آپ جلد و جلد اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آپ کا نفس جلد و جلد عاجز ہو جائے گا، کیونکہ غم ایک ایسی شے ہے جس سے انسان بہت جلدی کامیابی پا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات ہمارے اولیاء جتنے بھی پاکستان میں موجود اولیاء ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے غم کو کیوں ترجیح دی؟ کیونکہ غم صاحب حزن کا ہتھیار ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے۔ ناظرین، پانچواں فائدہ جو ہے وہ ہے کہ آپ کے بدن میں، آپ کے باطن میں نور داخل ہو، اللہ کا نور آپ کے باطن میں داخل ہو اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور کوہ طور اللہ کے نور کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مولانا روم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے اس لیے ہو گیا تھا تاکہ اللہ کا نور میرے باطن تک جا سکے۔ ناظرین، جب مومن اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے اور دل کو بھی لذتوں سے، نامحرم کے جسم کے اعضاء کو دیکھنے سے جب بچاتا ہے تو دل بھی تکلیف اٹھاتا ہے، نفس بھی تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہ نفس اور دل جب غم زدہ ہوتے ہیں اور ان صدموں سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ ان صدموں کو اپنے نور سے ختم کرتا ہے، اس تکلیف کو اپنی محبت سے پر کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، حفاظت نظر پر بہت سارے انعامات ملیں گے، بہت سارے انعامات ملیں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ناظرین گرامی قدر، جہاد اکبر کا ثواب ملے گا، جنت ملے گی، نور ہدایت جذب کرنے کی توفیق ملے گی، غیرت مند اور چہرے پر نور ملے گا، غیر معمولی روحانی قوت نصیب ہوگی، ایمان مضبوط ہو جائے گا، جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا، حوروں کا مہر ادا ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم کل آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ حفاظت نظر کس طریقے سے کی جائے، اس کا علاج بتائیں گے، اس کا طریقہ بتائیں گے، کس طریقے سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ ہو سکے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان ویڈیوز کا مقصد ویوز کمانا نہیں، ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں تک حق پہنچانا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اپنے سامعین مومنین بھائی تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی حقیقت سے آشنائی حاصل ہو سکے، تاکہ وہ بھی، اگر کوئی مومن بھائی اپنی حفاظت نفس کرنا چاہتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے وقت کے امام کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو یہی وہ طریقے ہیں ناظرین گرامی قدر جن پہ آپ کو چلنا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، یا علی مدد، حیدر۔